افسانہ پورے چاند کی رات، تحریر کرشن چندر۔ افسانہ پورے رات کی چاند کرشن چندر کا تحریر کردہ افسانہ ہے۔ کرشن چندر نے اس افسانے میں جہاں ایک ناکام محبت کا قصہ بیان کیا ہے، وہاں اس افسانے کے ذریعے کشمیر کی حسین وادی کا مرقع کھینچا ہے۔ کرشن چندر کا بچپن کشمیر میں گزرا، وہاں کی حسین یادیں اور دلکش مناظر ان کی آنکھوں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہوئے۔ اس افسانے میں وادی کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کا تذکرہ ہے جو ایک وقت میں برف کی سفید چادر اوڑھ کر لمبی تانے سوئے رہتے ہیں، اور دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے۔ باغ و بہار کا منظر ہر بام و در سے جھلکتا ہے، پھولوں کی رنگینی، سبزے کی دلکشی اور ذائقہ دار پھلوں سے وادی کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ بہتے دریا، ترنگ بجاتی آبشاریں اور نیلی پانی کی پرسکون جھیلیں اس وادی کو جنت نظیر بنا دیتی ہیں۔ اس وادی میں مصنف کی پہلی محبت پروان چڑھی۔ مصنف اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے وولر جھیل کے کنارے کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند بھی پوری جوبن پر تھا، اس کی محبوبہ وہاں پہنچی۔ چاندنی رات میں انہوں نے رات بھر پیار و محبت کی باتیں کی۔ محبوبہ نے اس کے لیے مختلف قسم کے پھل لائے تھے جو دونوں نے مزے لے لے کر کھائے۔ ایک بھٹا بھون کر لائی تھی جو دونوں نے باری باری کھایا۔ جھیل کے کنارے چہل قدمی کی اور پھر کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار چلے گئے۔ مصنف کی محبوبہ پھر واپس نہیں گئی، بلکہ وہاں سے وہ دونوں بھاگ گئے۔ مصنف نے جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک گھر خرید لیا۔ وہ دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ ایک مہینے کے بعد مصنف کسی کام سے سری نگر چلا گیا۔ جاتے اس نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ وہ 3 دن بعد واپس آئے گا۔ 3 دن بعد جب وہ واپس آیا تو دور سے اس نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ کسی اور جوان کے ساتھ بے تکلفی سی بیٹھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے منہ میں لقمے دے رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مصنف انتہائی دل برداشتہ ہوا اور وہاں سے ہی الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ پھر وہ دوبارہ اس طرف نہیں گیا اور نہ اس کی کوئی خیر خبر لی۔ 48 سال بعد جبکہ مصنف کی عمر 70 برس ہو چکی تھی، اس کا اپنا ایک خاندان بن چکا تھا، اس کے بچے بلکہ پوتے بھی ہو چکے تھے۔ اس عمر میں ایک بار پھر وہ اپنے خاندان سمیت اس جھیل کی طرف چلا آیا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جھیل کے کنارے چلتے ہوئے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر رہا تھا۔ پہلی محبت کی وہ چاندنی رات اسے کبھی نہیں بھولی تھی۔ آج وہ پھر اس تصور کو ذہن سے چپکائے اس گھر کی طرف بڑھ رہا تھا جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے خریدا تھا اور آدھے راستے سے پلٹ گیا تھا۔ گھر تو اب بھی اس کا تھا، لہٰذا دیکھنے میں کیا حرج تھی۔ وہ گھر میں بے دھڑک داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک ہنستا بستا خاندان آباد تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس گھر کی رونق تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک بڑھیا نے پوچھا، کون ہو تم؟ مصنف نے جواب دیا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے، یعنی بوڑھی عورت نے اس گھر کو اپنی ملکیت جتایا۔ مصنف نے جب یہ بتایا کہ اس نے اس گھر کو 48 سال پہلے خریدا تھا تو بڑھیا سمجھ گئی۔ یہ بڑھیا اصل میں وہی محبوبہ تھی جس نے اب اپنا خاندان بنا لیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ بڑھیا نے اپنا خاندان کا تعارف کروایا۔ اس کا خاوند سو رہا تھا، اس لیے بڑھیا نے اس کی نیند میں خلل ڈالنے سے منع کیا۔ عورت نے پوچھا کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا تھا۔ مصنف نے اس کے پاس بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے جوان کا قصہ سنایا۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ تو اس کا اپنا بھائی تھا اور اس سے ملنے آیا تھا۔ تم بغیر تحقیق کیے پیچھے پلٹ گئے، ایک دفعہ تو پوچھ لیا ہوتا۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بوڑھی عورت بولی کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا جو 1 سال بعد مر گیا۔ اس نے 6 سال تک انتظار کیا، لیکن مصنف کے نہ آنے سے اس نے مجبوراً شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے پوتے پوتیوں سے پیار کیا۔ راہ چلتے چلتے ایک جگہ خوبانی کے درخت سے کشتی بندھی ہوئی تھی۔ بالکل ویسا ہی منظر تھا جس طرح کے 48 سال پہلے اس طرح کی کشتی کھول کر وہ بھاگ گئے تھے۔ مصنف نے پوچھا کہ کیا یہ وہی درخت ہے جو 48 سال پہلے تھا اور اس سے کشتی بندھی ہوئی تھی؟ بوڑھیا نے بڑی طمانینت سے جواب دیا کہ نہیں، یہ وہ درخت نہیں بلکہ وہ دوسرا درخت ہے۔ اس جواب میں مصنف کے لیے ایک اشارہ بھی تھا کہ اگر تمہارے خیال میں اب بھی تمہارے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کسی اور کے ساتھ رشتے میں بن چکی ہے۔